الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ علم غیب کے دعوے سے متعلق گفتگو ہوگی کہ علم غیب کیا ہے اور یہ کس کا حق ہے، اور کون لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ غیب کہتے ہیں ان امور کو جو ہماری عقلوں سے اور ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، اوجھل ہیں، خواہ وہ موجودہ زمانے کی بات ہو یا گزشتہ زمانے کی بات ہو یا آئندہ زمانے کی بات ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کی وہ بات، وہ کام، وہ امور جو ہماری عقلوں سے اور ہماری نظروں سے غائب ہیں، انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کا کلی علم اور تفصیلی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اور ایسے ہی سورہ کہف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَہُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب۔ اور ایسے ہی سورہ رعد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا جو بہت بڑا ہے اور بہت اونچا ہے۔ اللہ کے سوا غیب کسی کو نہیں معلوم، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل کو۔ ان سے کم تر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان سے کم تر جو اولیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ جب رسولوں کو غیب نہیں معلوم، فرشتوں کو غیب نہیں معلوم، سید الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم، تو پھر اور کسی کو غیب کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آئیے اس سلسلے کی آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے لوگو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب معلوم نہیں۔ اور ایسے ہی سورہ احقاف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ باتیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول کو جو علم دے کر بھیجا جاتا ہے وہ علم اپنے امت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی، رحمت عالم محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر اس کے بعد فرشتوں پہ پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ناموں ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے اپنے اعتراف عجز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، اعتراف کرتے ہوئے کہا یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے تعلیم دی ہے۔ اے اللہ علم و حکمت والا، مکمل علم اور مکمل حکمت والا تو ہی ہے۔ تو یہاں بھی فرشتوں کا اعتراف ہے کہ اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہی جانتے ہیں، وہ پورا غیب نہیں جانتے۔ غیب کے معاملات ایسے ہیں کہ بعض چیزیں نسبتی طور پر کچھ لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، وہی چیزیں کچھ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے وحی کے ذریعے سے جتنی باتوں کی اطلاع کر دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی اور کو مطلع نہیں کرتا مگر کسی رسول کو جسے وہ اپنا رسول بنا لے، جس سے وہ راضی ہو جائے، پھر اس کے آگے پیچھے نگران بھیج دیتا ہے تاکہ اس کا عملی علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پوری طرح پہنچا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام حالات کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر ایک چیز کو اللہ نے گن گن کر شمار کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ غیب ہے کہ جو بعض مخلوق سے غائب ہے لیکن بعض مخلوق کو اللہ کے ذریعے اطلاع دے دی گئی ہے۔ لیکن جو غیب مطلق ہے، جو غیب کامل ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ ایسے علم کا دعویٰ کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ایسے دجالوں، ایسے جھوٹوں، ایسے فریب کاروں سے جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، ان سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ وہ تو خود گمراہ ہوئے ہی، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے، سیدھی راہ سے منحرف کر دیں گے۔ جو جادوگر ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو تاروں کو دیکھ کر کے مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہتھیلیاں پڑھ کر کے، پیالیاں پڑھ کر کے، لکیریں کھینچ کر کے، فال نکال کر کے، مختلف صورتوں کے ذریعے سے جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جھوٹے اور دجال لوگ ہیں، ان سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک ایک چیز پر الگ بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جادو ہے۔ جادو جس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، لطیف اور باریک اسباب ہوتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جادو جو کچھ منتروں کے ذریعے، جو کچھ تعویذوں کے ذریعے، جو طلسمات کے ذریعے، جو گرہیں وغیرہ لگا کر کے دلوں پر یا جسم پر کچھ اثرات ڈالے جاتے ہیں، انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے یا اس کا جسم متاثر ہو جاتا ہے، کبھی وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی موت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، کبھی میاں اور بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، بیوی اور شوہر جادو کے اثر سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لیکن جادو کفر ہے، اور جادو کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، جادو کے مطابق چلنے والا، یہ کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، اور آخرت میں اسے کچھ بھی خیر سے حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جادو کے ذریعے سے انسان اور جنات پہ حکومت کرتے تھے، یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی کفریہ کام نہیں کیا۔ کفریہ کام تو یہ شیطانوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ پھر ہاروت و ماروت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش بھیجا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور وہ کہا بھی کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس لیے کفریہ کام نہ کرو۔ اس کے باوجود لوگ اپنے خسارے کی چیز سیکھتے تھے اور اپنے نفع کا کام خود چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انتہائی برا کام لوگوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھا تھا۔ اسی جادو کا ایک حصہ ہے دھاگے میں گرہ باندھنا، پھونک مار کر کے جو گنڈا بناتے ہیں، وہ بھی جادو کی ایک شکل ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اہل ایمان کو جن چیزوں سے پناہ چاہنے کے لیے، اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ جو ان خبیث روحوں سے، ان خبیث نفسوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو کہ پھونک پھونک کے گرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے جادو کے علاوہ دوسری چیز ہے تاروں کے ذریعے سے مستقبل اور غیب کا حال معلوم کرنا۔ آسمانی جو حالات ہیں، تاروں کے بارے میں یہ کہنا کہ تارے گردش میں ہیں یا تارے بلندی پہ ہیں یا تارے ایسے اور ویسے ہیں، تو اس آسمانی حادثے کے ذریعے سے زمینی حوادث پر جو ابھی ہوئے نہیں ہیں ان کو دلیل بنانا، یہ بھی جادو ہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، جس قدر وہ بڑھتا جائے گا اس قدر وہ جادوگری میں بڑھتا جائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد 3905 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں تنجیم کو یا تاروں کے علم کو، تاروں کے ذریعے سے مستقبل کی بات بتانے کو، یہ بھی جادو کا حصہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تارے ایسے اور ایسے ہیں اور اس وجہ سے بارش ہوگی یا قحط سالی ہوگی یا مہنگائی ہوگی یا سستائی ہوگی وغیرہ وغیرہ غیب کے دعوے تاروں کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، یہ بھی دعویٰ باطل ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ پرندے اڑاتے ہیں، کچھ لوگ زمین میں لکیریں کھینچتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت، اور کہ عیافہ اور طیرہ اور طرق یہ تینوں کے تینوں سحر اور جادو کا حصہ ہیں۔ عیافہ کیا ہے؟ عیافہ یہ بدشگونی کا ایک نام ہے۔ بدشگونی کو تطیر بھی کہتے ہیں اور عیافہ بھی کہتے ہیں، تفاؤل بھی کہتے ہیں۔ تو برا فال لینا، بدشگونی لینا، نحوست کے بارے میں بتلانا، کسی کا نام لے کر کے کسی آواز کو منحوس کہنا، کسی نام کو منحوس کہنا، کسی راستے کو منحوس کہنا، یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے فلاں پرندہ ادھر چلا گیا، فلاں جانور ادھر دوڑ گیا اور الٹی ہانڈی دیکھ لی یا کوا کی آواز سن لی یا کسی عیب دار لولے لنگڑے کو دیکھ لیا یا کسی بیوہ عورت کو دیکھ لیا، ان سب کو دیکھ کر کے جو نحوست لیتے ہیں، یہ سب اس میں سے ہے کہ یہ مستقبل کے بارے میں بدشگونی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ مستقبل غیب ہے، آگے کی بات غیب ہے جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ انسان کے عقیدے کو برباد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب جادو کا حصہ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3907 نمبر پر، اور ایسے ہی مسند احمد میں بھی ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی عیافہ، یہ بدشگونی لینا،
والطیرہ یہ بھی بدشگونی کی ایک شکل ہے کہ پرندے اڑانا، اور الطرق یہ ہے کہ زمین میں مختلف انداز کی لکیریں کھینچنا، یا اسی طرح سے کنکریاں پھینکنا اور غیب کا دعویٰ کرنا۔ بہت سارے لوگ ایک کچھ طرح سے لکیریں کھینچتے ہیں اور خانے بناتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اس میں انگلی رکھو اور ایسا رکھو گے تو تمہاری قسمت ایسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، شادی اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اور فلاں فلاں کام کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو اس طرح کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں یہ سب غیب کا دعویٰ ہے جو کہ باطل ہے۔ اسی طرح سے کہانت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی غیب کا دعویٰ پایا جاتا ہے، اور اصل میں کہانت میں ہوتا یہ ہے کہ جنات سے خدمت لی جاتی ہے، جنات اور شیاطین یہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر آ کے کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آگے کی باتیں بتاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد میں 3904 نمبر پر، اور ایسے ہی مسند احمد اور مستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ اسی طرح سے جو لوگ حروف ابجد لکھتے ہیں اور ہر حرف کی ایک قیمت متعین کرتے ہیں، الف کا 1 نمبر، با کا 2 نمبر، جیم کا 3 نمبر، اس طرح حروف کے نمبر متعین کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں کوئی نام بناتے ہیں، کوئی جگہ کے نام کا نمبر نکالتے ہیں، کسی وقت کا نمبر نکالتے ہیں، اور نمبر نکالنے کے بعد اس کے صاد یا نحس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا نمبر اتنا بنتا ہے اس لیے یہ منحوس ہے، اس کا نمبر اتنا بنتا ہے اس لیے یہ مبارک ہے۔ تو یہ بھی ایک غیب کا دعویٰ ہے اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو تاروں کو دیکھ کے کچھ باتیں بتاتے ہیں یا ابجد لکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق، جو شخص ایسی حرکت کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ خیر کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ ہتھیلی کی لکیریں پڑھتے ہیں، دست شناسی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ایسی لکیر ہے تو ایسا مستقبل ہے، تمہاری اتنی شادی ہوگی اور اتنے بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے جو بتاتے ہیں، یا جو پیالی پڑھ کر کے یا گھما کر کے بتاتے ہیں، یہ سب جو دعوے کرتے ہیں مستقبل کے بارے میں، کسی کی موت یا زندگی کے بارے میں، کسی کی امیری یا غریبی کے بارے میں، کسی کی صحت یا بیماری کے بارے میں، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، جو مستقبل کے متعلق دعوے کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں اور باطل دعوے ہیں۔ ایسے ہی روحوں کی حاضری کا جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو ہم حاضر کر سکتے ہیں اور ان کی خبروں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں کہ وہ جہنم میں ہیں، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں حادثہ ان کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، فلاں نے خودکشی کی تھی یا اسے مارا گیا تھا، روح حاضر ہو کے بتا دے گی۔ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دجالیت ہے، شیطانیت ہے، اور اس سے لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے ایمان برباد کیے جاتے ہیں۔ جاہلوں کو اس طرح سے دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر کے ناحق ان کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انسان مر گیا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ غیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو کچھ بتلا دیا ہے وہی اس کے بارے میں جاننے کا ایک صحیح ذریعہ ہے، باقی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ذرائع یہ باطل ہیں۔ اسی طرح سے تطیر کا مسئلہ ہے، اور نحوست جو ہے ماننے کا اور بدشگونی لینے کا مسئلہ ہے کہ کوئی ہرن ادھر دوڑ گیا یا چڑیا ادھر اڑ گئی، تو یہ سب شرک کے دروازے ہیں۔ اس کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے دلوں میں خوف ڈالتا ہے،
اور ان کو بہت ساری چیزوں سے جو ان کے حق میں خیر ہوتی ہیں ان سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ مسند بزار کی روایت ہے 3578 نمبر پر عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لیا جائے، یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس پہنچا اور اس سے غیب کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ جانا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا اس نے انکار کر دیا، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس میں غیب کے دعوے پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی صحیح عقیدے اور صحیح ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور انہیں شیطانی اولیاء کی فریب کاریوں سے محفوظ رکھے، اور مجرمین کے دھوکہ دھڑی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔